بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز جمعے کی نماز کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے جمعے کی نماز کے اندر 2 رکعت ہے، اسی طریقے سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اندر بھی 2 رکعت ہے۔ جس طریقے سے جمعے کی نماز کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے عیدین میں بھی خطبہ دیا جاتا ہے۔ اسی مشابہت کی بنیاد پر لوگوں کی طرف سے ایک سوال یہ آ رہا ہے کہ کیا جس طریقے سے جمعے کی نماز سے پہلے آذان دی جاتی ہے، کیا اسی طریقے سے عیدین کی نماز سے پہلے بھی آذان دی جائے گی؟ جس طریقے سے جمعے کی نماز کے خطبے سے پہلے آذان دی جاتی ہے، کیا اسی طریقے سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے خطبے سے پہلے آذان دی جائے گی؟ اور سب سے اہم اور سب سے بڑا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا جس طریقے سے جمعے کی نماز قائم کرنے سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، کیا اسی طریقے سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز قائم کرنے سے پہلے اقامت کہی جائے گی، تکبیر کہی جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے، یہ بات بالکل حق اور سچ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کی مشابہت جمعے کی نماز کے ساتھ ہے، لیکن یہ مشابہت کلی نہیں ہے بلکہ جزئی ہے۔ ہر ایک چیز میں مشابہت نہیں ہے، ان دونوں نمازوں میں فرق بھی ہے، اور 2 بڑے بڑے فرق یہ ہیں کہ عید الفطر کی نماز کے اندر جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ عید الفطر کی نماز کے بعد دیا جاتا ہے، جبکہ جمعے کی نماز کے اندر جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ نماز سے پہلے دیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جمعے کی نماز کے اندر خطبہ دینا ضروری ہے، واجب ہے، صحت جمعہ کے لیے شرط ہے۔ اگر کوئی شخص جمعے کی نماز کے اندر خطبہ نہیں دیتا ہے تو جمعے کی نماز صحیح اور درست ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن عیدین کی نماز کے اندر خطبہ دینا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ سنت ہے، مستحب اور مسنون عمل ہے۔ اگر آپ عید الفطر کی نماز کے اندر خطبہ نہیں دیتے ہیں تو بھی عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز صحیح اور درست ہو جائے گی، لیکن بلا وجہ سنت کو ترک نہ کیا جائے، سنت پر عمل کیا جائے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس لیے سنت کو ہلکے میں نہ لیا جائے اور یوں ہی نہ چھوڑ دیا جائے۔ ان 2 فرقوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جس طریقے سے جمعے کی نماز سے پہلے آذان دی جاتی ہے، اسی طریقے سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے آذان نہیں دی جائے گی۔ جس طریقے سے جمعے کے اندر خطبے سے پہلے آذان دی جاتی ہے، اسی طریقے سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے اندر جو خطبہ دیا جاتا ہے اس خطبے سے پہلے آذان نہیں دی جائے گی۔ جس طریقے سے جمعے کی نماز قائم کرنے سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، اسی طریقے سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز قائم کرنے سے پہلے اقامت اور تکبیر نہیں کہی جائے گی۔ اس بات پر حدیث بھی ہے جس کو سننے کے بعد آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں کہ شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ یوم العید فبدأ بالصلاۃ قبل الخطبہ بغیر اذان ولا اقامہ، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عید کے دن عید کی نماز میں حاضر تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی بغیر آذان اور بغیر اقامت کے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے اندر نہ ہی اذان ہے نہ ہی اقامت ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز بغیر آذان و اقامت کے ہی ادا کرنی چاہیے۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔